प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तरह होंगे और घर पर आप अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 9 उर्दू सब्जेक्ट का एक लेसन जो कि एक अफसाने की शक्ल में है उसको पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। इस अफसाने का टाइटल या उन्वान है मगर वो टूट गई, और इसकी अफसाना निगार हैं उर्दू की एक मशहूर अफसाना निगार सालेहा आबिद हुसैन। सबसे पहले मैं इस अफसाने की अफसाना निगार सालेहा आबिद हुसैन के मुताल्लिक़ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम मिज़दार फ़ातिमा था। वो ख्वाजा ग़ुलाम सग़लैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की बीवी थी। वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुई। लिखने पढ़ने का शौक़ उन्हें बचपन ही से था। मशहूर मुसन्निफ़, फ़लसफ़ी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसैन से शादी के बाद इनके तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नावल नवीस और अफसाना निगार की है। सालेहा आबिद हुसैन अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। उन्होंने अपने नावलों, अफसानों और ड्रामों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी क़दरों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी ख़राबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। हुकूमत हिंद ने इनको पद्म श्री का एज़ाज़ अता किया। कई सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें इनाम दिए। इनकी नावलों में उज़रा, आतिश खामोश, क़तरे से गोहर होने तक, यादों के चिराग और अपनी अपनी सलेब ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अफसानों के 4 मजमूए भी शाये हुए। अब इनका जो अफसाना है वो आपकी सिलेबस में शामिल है। मैं पहले वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसका टाइटल अफसाने का मगर वो टूट गई। अफसाने की शुरुआत इस तरह हो रही है। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए, उसके वसी बेडरूम, वसी कहते हैं ब्रॉड, बड़े, उसके वसी बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ीरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, बोतलें, ब्रुश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गाउन, छत पर लटका छोटा सा बिलोरी झाड़, हर चीज़ इसका मुंह चढ़ा रही थी। बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवे ख्वाब होंगे। हाँ, सिर्फ इसकी आंखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, न वो आए न नींद आए। जिस तरह वो रूठे हैं इसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लोट लगाकर आ गई और उसके तकिए पर सर रख दिया। आंखों में आंसुओं का एक सैलाब समझ आया जो उसके गालों पर लुढ़कते, कनपटियों पर से फैलते नर्म तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर इन दोनों की कद आदम रंगीन तस्वीर आविदा थी, इनकी शादी की तस्वीर। इसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और इसकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्सुस भी। तजस्सुस कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, आप हिंदी में कह सकते हैं। शादी शादी शादी, शादी या बर्बादी, कितनी बर्बादी है उसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा की ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की ख़ुदकुशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास ज़िंदगी, 2-4 नहीं 20 नाकाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की जिम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है, मगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो नहीं, वो गरज उठी, जाने क्या अंजाम हो। वो अभी शादी नहीं करेगी। एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हद है अगर वो शादी न करे और तालीम पाए, डिग्रियाँ ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए? मगर ये नाकाम ज़िंदगियाँ, ये जुदाइयाँ, ये तलाक़ें, इसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है शायद। वो चाहे तो
وہ سہارنا سیکھے. گھر بنانا یا بگاڑنا عورت کے ہاتھ میں ہے. بھابھی کا مزاج خدا کی پناہ. باجی کی خودداری اور آن بان شوہر سے مقابلے منورما حد سے زیادہ حساس نہ ہوتی, اور اتنی بے زبان تو شاید خوشی کی نوبت نہ آتی. اماں اس رشتے کے خلاف تھی. خاندان اور باجی کو عمر پر اعتراض تھا, اور بھائی صاحب کھلم کھلا کہتے تھے کہ مزاج کا بہت تیز ہے. البتہ ابا میاں کہتے ذہین ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اتنی پوزیشن ہے, درجہ عہدہ کیا نہ تھا ان کے پاس. اور پھر یہ مسکان, خواہ مخواہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. 15-17 برس کا فرق ہے, کیا ہوا؟ مرد کی عمر میں فرق ہونا ہی چاہیے. لڑکی جلدی میچور ہو جاتی ہے. مزاج سبھی مردوں کا تیز ہوتا ہے. عورت اگر مزاج شناس ہو تو اماں, باجی, بھابھی, منورما, شانتی, ان سب کی زندگیاں اس کی نظر میں ہیں. سب کی کمزوریاں بھی وہ جانتی ہیں. اس کا عزم تھا کہ اگر وہ ان کا دل جیتے گی, ان کے لیے ناگزیر بن جائے گی, یعنی ضروری بن جائے گی. اس کے مزاج کو سہارے گی, اسے خوش رکھے گی. میں نباہ کرنا جانتی ہوں. نباہ کر کے دکھاؤں گی. اور سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے. وہ ان کی بن گئی. ایک کے بعد دوسری بیٹی ہوئی تو اس روشن خیال اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد کے چہرے پر ناگواری کے بل پڑ گئے, جیسے یہ اس کے اختیار کی بات تھی. بچیوں نے جانا ہی نہیں کہ باپ کی محبت کس چڑیا کا نام ہے. خالائیں, پھوپھیاں, محلے پڑوس والے جن بچوں کے بھولے چہروں اور پیاری باتوں پر جان دیتے, ماموں چچا جن سے اتنی محبت کرتے, وہ ڈیڈی کی صورت کو ترستی نہیں اور ماں کی محبت سے محروم. مگر اسے تو نباہ کرنا تھا. اس کے لیے اس نے وہ سہا جس کا اعتراف وہ خود اپنی ذات سے بھی کرنا نہیں چاہتے. سارا خاندان یہ سمجھتا تھا کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے, آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا. ہزاروں میں کھیلی ہے, ہر ضرورت اور خواہش پوری ہوتی ہے, ہر عیش و آرام میسر ہے. ایسی خوش قسمت لڑکیاں کم ہوتی ہیں. خوش قسمت, ہاں, اس نے سب کو یہی احساس دلایا تھا. وہ جلتے داغ, وہ ٹپکتے زخم, وہ مجروح خودداری, اپنائیت کا وہ مجبور احساس کون دیکھ سکتا تھا, جس کو وہ 15 سال سے سہار رہی تھی. اس کی آنکھوں سے جلتے آنسوؤں کی بارش ہو گئی. اس نے سالی خاندان, تعلیم یافتہ خود مختار لڑکی نے کیا کیا نہیں سہا. رات بھر ٹانگیں دمائی, دن بھر کھانے پکائے, اور اپنے ہاتھ سے جب شوشو پیدا ہوا تو کچھ عرصے مزاجی خدا نے بیٹی کی ماں بن جانے کے بعد اس کا خیال کیا. وہ قدر اور عزت جو کچھ عرصے بعد پھر خاک میں مل گئی. 4 بجے کی آواز پر وہ چونک پڑی. کھڑکی میں سے چاند کی کرنیں شیشے پر دھلا سی گئی تھیں. وہ اب تک نہیں آیا, اور اب یہ کون سی نئی بات ہے. کب سے یہ آگ سینے میں بھڑک رہی ہے, اور وہ ان شعلوں کو بجھانے اور دبانے کی جدوجہد میں لگی ہوئی ہے. چند دن کو بھیا کے پاس چلی جاؤں. ہاں جاؤ نا, تمہیں کسی سے محبت ہی نہیں ہے. پہلی بار اس نے یہ جملہ سنا تو حیران رہ گئی. منہ سے نکلا, کیا سچ میں چلی جاؤں؟ اور کیا اسٹامپ پر لکھ کر دوں, اور تم میرے بغیر؟ میں خوب رہ لوں گا تمہارے بغیر. تمہاری لڑکی اتنی بڑی ہو چکی ہے, اس کو محبت دو, دوسرے بچوں کو سنبھالو, میرا پیچھا چھوڑ دو. وہ گمسم حیران اس کا منہ تکتی رہی. وہ ایسا بے نیاز, بے تعلق بیٹھا رہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. دور کہیں سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی. اس نے بیٹھ کر سر ڈھک لیا. کھڑکی میں سے پھٹتی پو کی ہلکی دودھیا روشنی پر اس کی نظریں جم گئیں. اوشا, اس کی زندگی میں وہ اوشا کی کوئی کرن چمکے گی کیا؟ وہ لڑکی اس سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتی. کل اس نے اس سے صاف بات کرنے کا تہیہ کر لیا تھا, لیکن ایک جملہ سن کر ہی انہوں نے اس کی بات کاٹ دی تھی. تم نے جو سنا سب ٹھیک ہے, مگر تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ وہ تو میری جان کے ساتھ ہے, تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو. نہیں نہیں نہیں. ہسٹیرک انداز سے اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں. نہیں, آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے. ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی. آپ کے بچے, بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے. تمہیں پیسے کی کمی نہ ہوگی. جتنا چاہو گی ملے گا. نہیں نہیں نہیں, مجھے پیسے کی نہیں, آپ کی ضرورت ہے. بچوں کو باپ کی ضرورت ہے. بکے جا,
اور یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی. اب سورج نکل آیا تھا. آیائیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں. نند کی آواز گونج رہی تھی. اس کی ملازمہ دوبارہ ناشتے کا تقاضا کرنے آ چکی تھی، مگر وہ اسی طرح نائٹ گاؤن مسیری پر بیٹھی تھی اور سوچے جا رہی تھی. نہیں، یہ شادی ٹوٹ نہیں سکتی. میں سب سہاروں گی، سب کچھ جھیلوں گی، مگر اسے چھوڑوں گی نہیں. عورت کی زندگی میں سخت وقت بھی آتے ہیں. آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ پچھتائیں گے، اور وہ لڑکی وہ خود انہیں چھوڑ دے گی. میری جگہ کون لے سکتا ہے؟ بیگم صاحب، آپ کے نام کا خط. ملازمہ نے ایک بڑا سا لفافہ اس کے کانپتے ہاتھوں میں دے دیا. جانے کیا ہے، اس کا دل لرز رہا تھا. بڑی دیر بعد اس نے لفافہ چاک کیا. تو وہ ٹوٹ گئی. طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے فرش پر گر پڑا تھا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کو تکے جا رہی تھی، اور ایک جملہ بڑبڑاتی جاتی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی. یہ صالحہ عابد حسین کا افسانہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اور اس کے معنی وہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں ایک لفظ آیا منجمد کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا یا ٹھہرا ہوا. دوسرا لفظ ہے نالاں یعنی بیزار. تیسرا جو مشکل لفظ آیا وہ ہراساں یعنی ڈرا ہوا. اوجھل نظروں سے چھپا ہوا. ہسٹیرک انداز چیخنا، چلانا، رونا. ایک بیماری ہوتی ہے ہسٹیریا جس کو بولتے ہیں. تو ہسٹیریا بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا ذہنی جو توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ مختلف طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے. خودداری ایک ورڈ آیا ہے، یعنی اپنی عزت کا پاس، یا ہم جس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ. اب اس میں جو کچھ میں سوالات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے جوابات آپ لکھیں گے، اور اس میں کوئی اگر مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے معلوم بھی کر سکتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ مصنفہ نے بھابھی، باجی اور منورما کی شادیوں کی ناکامی کے کیا اسباب بتائے ہیں. دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے، افسانے کی ہیروئن کو پورا خاندان خوش قسمت کیوں سمجھتا تھا. تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے نباہ کر کے کیا ثابت